پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ جواب دیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے لینے کا جو طریقہ اور رنگ اور ڈھنگ ہے ہمیں اس کو اپنانا ہے، پھر بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ جو وقت گزر گیا، اب آگے کی زندگی اللہ ہم آپ کے حکم پر گزارنے کا ارادہ کرتے، ہماری سرپرستی فرما لیجئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نیکوکار بننے کے لیے ہمیں علماء کرام کی، اللہ والوں کی مستقل بنیادوں پر صحبت کی ضرورت ہے، آنا جانا، اپنی اولادوں کی نیکی اور تقوی کے اوپر تربیت کے حوالے سے پلاننگ مستقل کرنا ہوگا، قرآن مجید سیکھنا ہوگا۔ کل ایک بچہ میرے پاس آیا، بچے سے مراد اپنے باپ کا بچہ، وہ 32-33 سال کا ہے، خود اس کے بچے ہیں، ان کے باپ 61 سال کے ہیں اور بہت بیمار ہیں۔ کہنے لگے کہ میرے ابا کو قرآن نہیں آتا، آپ مہربانی کریں گھر میرے تشریف لائیں، میرے والد صاحب کو قرآن کہ قرآن آپ تو پڑھ لیں۔ ان کی زندگی کتنی باقی اللہ جانتا ہے، بالکل آخری حالات اور لمحات ہیں۔ تو اس مجمع میں اگر کوئی ہے جسے قرآن نہیں آتا تو ابھی سیکھ لے۔ ہم میں سے بہت سے کو قرآن نہیں آتا ہوگا، دعائے قنوت وہ بھی نہیں آتی ہوگی، نماز جنازہ وہ بھی نہیں آتی ہوگی۔ ہم کس بات کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمتیں نہیں ہو رہی؟ قرآن کی آیت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آگے اللہ نے 5 کام بتائے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں۔ ہم گناہوں سے کسی کو کیا روکنا، خود نہیں روکتے، جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پوری ادا کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں پورا۔ جو یہ 5 کام کرتے ہیں، آگے اللہ کا وعدہ ہے اولئک سیرحمہم اللہ، ان کے اوپر پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر اللہ ایسے لوگوں کے سرپرست بنتے ہیں۔ نماز کے واجبات کیا ہیں؟ اور نمازی تو چلو ایک الگ معاملہ، حجاج جو حج پر جاتے ہیں، وہاں منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مکہ مدینے میں، ان سے پوچھ لو حج کا طریقہ آتا ہے؟ تھوڑوں کو ہی آتا ہے، اکثر کو نہیں آتا، اور جن کو بھی آتا ہے ان میں سے پورا کن کو آتا ہے کوئی نہیں پتا۔ ان سے پوچھ لو دین کے جو مزید احکامات ہیں، تفصیلات ہیں، کچھ چیزوں کو پتہ ہے، کچھ۔ تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں اگر کہ اللہ تعالی ہمارے سرپرست بن جائیں، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لانا ہوگا، ڈھالنا ہوگا۔ یہ کام اگر ہم نے کر لیا تو اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہماری نسلوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہمت ہمیں کرنی ہے، آگے ہمیں بڑھنا ہے، نا امیدی کوئی نہیں۔ اور جب رب کا در چھوڑ دیں گے پھر آگے نا امیدی ہی نا امیدی ہے۔ جیسے پاکستان سے باہر جانے والوں، کل ایک میسج آیا ایک بچی کا، میں تو اس کو وہیں پہ ڈانٹ دیا واٹس ایپ پر ہی کہ جی میرے بھائی نے پاکستان سے باہر جانا ہے، ہم نے اپنا گھر بیچ کے کرائے پر آ گئے۔ ان کا خدا کا خوف کرو، اس سے زیادہ ظلم تمہارا بھائی اپنی ماں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ گھر بکوا دیا، اب اپنے ذاتی گھر سے کرائے کے گھر پر آ گئے کہ یہ باہر جا کے کچھ کما کے ڈالر بھیجیں گے۔ یہ جو باہر جانے والے ہیں نا، چند باتیں سن لیجیے، 1.5 منٹ میں پوری کرتا ہوں۔ یہ باہر کا کوئی ملک ہمیں اون نہیں کرتا، ہم ایک فرسٹ کلاس کنٹری میں 3rd کلاس سٹیزن بن کے رہتے ہیں، اپنے ملک میں فرسٹ کلاس سٹیزن بن کے نہیں رہنا چاہتے۔ جب یہ دور چلے جاتے ہیں، حرام حلال غذا کا مسئلہ ہے، جب یہ دور چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے جنازے پہ بھی بمشکل ہی پہنچتے ہیں، اپنے خاندان، رواج، کلچر، یہ سب ان کو وہاں جا کے تنہائی کا احساس ہوتا ہے، ہر چیز سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ باہر جائیں گے تو ریمیٹنس آئے گی، ڈالر آئیں گے، جی بہت محدود، جتنا کمائے گا زیادہ وہاں خرچ کرے گا، اور جو تھوڑا بہت بھیجے گا زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی زندگی تک، وہ بھی خوش نصیب ہوگا جو ماں باپ کو بھیجتا رہے۔ ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں کو کوئی نہیں بھیجتا، جن کے گئے میں پوچھ لیں۔ اور تیسری چوتھی نسل میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ، انہی کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اولادیں۔ جتنے آج سے پہلے پاکستان سے باہر گئے ہوئے 30-40 سال پہلے،
ذرا ان کو دیکھ لیجئے، ان کا ڈیٹا لے لیجئے، کوئی واپس نہیں آنا چاہتا الا ماشاء اللہ۔ پھر ان کی اولادوں میں دیکھ لیجئے، جس کو گئے ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں، اس کے گھر میں اگر 15 آدمی ہیں تو 2-3 تو دین سے دور ہو چکے ہیں۔ جس کے گھر میں جس کو گئے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں، وہاں آدھے سے زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں، اور تیسری چوتھی نسل میں کلمہ نہیں ہے۔ اور جتنی محنت وہاں جا کے کرتے ہیں، جتنی ایمانداری کے ساتھ، جتنی تندہی کے ساتھ، اتنی محنت یہاں کر لیں تو یہاں بھی گزارا چل جائے۔ یہاں تو ہم ہر وقت شارٹ کٹ اور کوئی نہ کوئی برا راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، وہاں جا کے بندے بن جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی وہاں جھوٹ نہیں ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہے، کئی اور چیزیں نہیں ہیں، وہاں مسائل نہیں ہیں۔ جناب، مسائل دنیا کے ہر جگہ پر ہیں، پرابلم سیٹ کا ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مسائل اور ہیں، وہاں کے مسائل اور ہیں۔ ہر کلچر، ہر علاقے کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ یہاں اگر کچھ مسائل ہیں وہ والے وہاں نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور مسائل نہیں ہیں، وہاں بھی مسائل ہیں۔ تو یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے جانا حل نہیں، رب کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائیں۔